إنك حميد مجيد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک وعظیم سلطانک. اللہم ربنا لک الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وہدیتنا وفرجت عنا. لک الحمد بالایمان ولک الحمد بالقرآن ولک الحمد للاسلام ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم اضافے کی دعا سب پڑھیں. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے اللہ ہماری موت کے وقت ہمیں کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے گا. موت کے وقت ہماری زبان پر کلمہ شہادت جاری کر دیجیے گا، لا الہ الا اللہ. آمین یا رب العالمین. ہم نے سورۃ النساء لاسٹ آیت چھوڑی تھی، ہم نے لاسٹ آیت کی تھی آیت نمبر 34. اب انشاءاللہ آیت نمبر 35 سے ہم شروع کرتے ہیں. تو پہلے میں لفظی ترجمہ کروں گی انشاءاللہ. سورۃ النساء آیت نمبر 35. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكْمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكْمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا. اور ان اگر خفتم ڈرو تم، شقاقہ دشمنی سے، اختلاف سے، بینہما ان دونوں کے درمیان. دیکھیں ماہما ہما ہے نا، یہ تسنیہ کا صیغہ دو، ان دونوں کے درمیان یعنی میاں بیوی. فبعثوا تو مقرر کرو، حکمن ایک منصف من سے، اہلہ اس مرد کے گھر والوں میں سے، وحکمن اور ایک منصف من اہلیہا اس عورت کے گھر والوں میں سے. اہلہ خالی ہا کے نیچے جو ہے کھڑا زبر ہے تو یہ اہلہ مرد کے لیے، اور اہلیہا دیکھیں ہا الف ہے نا عورت کے لیے. ان اگر یریدا وہ دونوں چاہیں گے، اصلاح کرنا، موافقت پیدا کرے گا اللہ بینہما ان دونوں کے. پھر ہما آیا نا، یہ آدم اور حوا علیہ السلام کے قصے میں بھی ایسے ہی تھا. تو آپ لوگ اگر اس جو آپ کے گرامر کے نوٹس ہیں، جو گرامر پڑھتے رہیں، جو گرامر کے اسٹوڈنٹ ہیں، تو یہ تسنیہ کے سارے سیکھے آپ اپنی نوٹ بک میں لکھ سکتے ہیں یہاں سے. ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے، علیمن علم والا، خبیرہ خبر رکھنے والا. اب ہم دیکھتے ہیں اس کا رننگ ٹرانسلیشن. اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان آپس کی انبن کا خوف ہو تو ایک منصف مرد والوں میں سے اور ایک عورت کے گھر والوں میں سے مقرر کرو. اگر یہ دونوں صلح کرانا چاہیں گے تو اللہ دونوں میں ملاپ کرا دے گا. کون صلح کرانا چاہیں گے میاں بیوی کے درمیان؟ ایک منصف عورت کے گھر والوں میں سے، تو اللہ دونوں کا ملاپ کرا دے گا. یقیناً اللہ تعالیٰ پورے علم والا، پوری خبر والا ہے. اچھا یہ ہمارے ملکوں میں بہت ہوتا تھا نا ماشاء اللہ، ایک دوسرے کو لے کے چلتے تھے. میاں بیوی میں جھگڑا ہوا تو میں نے ہمیشہ دیکھا ہے، دو بڑے جمع ہو جاتے تھے اور جو ہے مل کے بات چیت ہوتی تھی. تو وہی چیز بتائی گئی ہے. اچھا اب اس میں کہا جا رہا ہے، اور یہ کہ یہ بتایا گیا تھا نا پچھلی آیت میں کہ نافرمانی کی صورت میں، پہلے پچھلی آیت دیکھ لیتے ہیں تو آپ کو کانٹیکٹ سمجھ میں آئے گا کہ نافرمانی کی صورت میں آیت نمبر 34 میں یہ کہا گیا تھا کہ لاسٹ جو ہماری آیت تھی کہ نافرمانی کی صورت میں عورت کو سمجھانے کے لیے سب سے پہلے واضح و نصیحت کا نمبر ہے. کیا کریں گے؟ واضح و نصیحت کریں گے، ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پر ان سے وقتی اور عارضی علیحدگی ہے، یعنی جو بدکاری عورت کرتی ہے تو دوسرے نمبر پر اس سے عارضی علیحدگی ہوگی، جو سمجھدار عورت کے لیے بہت بڑی تنبیہ ہے. اس سے بھی نہ سمجھے تو ہلکی سی مار کی اجازت ہے. تو یہ تیسری 3 چیزیں بتا دی گئیں. لیکن اچھا اس کے بعد
اب چوتھی چیز کیا، گھر کے اندر مذکورہ تینوں طریقے کارگر ثابت نہ ہوں. اگر یہ تینوں طریقے کارگر ثابت نہ ہوں تو یہ چوتھا طریقہ ہے. اور اس کی بابت کہا کہ حکمین فیصلہ کرنے والے، منصف جو ہیں فیصلہ کرنے والے، جو حکم کرنے والے حکمین جو ہیں، اگر مخلص ہوں گے تو یقیناً ان کی صحیح اصلاح کامیاب ہوگی. یعنی یہ جو دو اب بلائے گئے، ایک مرد کے گھر سے ایک عورت کے گھر سے، منصف اور فیصلہ کرنے والے، تو اگر وہ مخلص ہوں گے، دونوں جو اخلاص نیت سے کام کریں گے کہ ان دونوں کا ملاپ ہی ہو جائے، تو ان کی جو اصلاح کی صحیح ہے، اصلاح کی جو کوشش ہے وہ کامیاب ہوگی. اب دیکھیں نا، یہاں بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر کام میں اخلاص ہو، ریا فخر دکھاوا نہ ہو کہ میں تو اب خاندان کی بڑی منصف بن گئی، اصلاح کرنے والے بن گئی، انہوں نے تو مجھے عزت دے دی. اور یہ کہ جو دلوں کے بغض اور جو کوئی دشمنی یا جو کوئی ہمیں ان کے خلاف ہو، وہ ایسا جا کے فیصلہ کریں کہ الٹا اور جھگڑا بڑھ جائے نا. یہ سب نہیں. مخلص اللہ کے لیے جو بھی ڈفرینسز ہو، اگر وہ معاشرہ تو وہ الگ رکھے، خالص نیت سے کہ اللہ تعالیٰ کیونکہ ہم نے آتا ہے روایتوں میں کہ شیطان جو ہے پانی پہ اپنا عرش بچھاتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو ہے اس کے سارے چیلے جارے سارے دوسرے شیطان ہو آ کے بولتے ہیں کہ ہم نے جو ہے دو بھائی بہنوں کو لڑا دیا. تو کہتا ہے کچھ نہیں، یہ تو تم نے وہ تاج لے کے بیٹھا ہوتا ہے نا، کہ جو بہت بڑا کام کر کے آئے گا وہ شیطان کو تاج پہناؤں گا. تو وہ شیطان اپنے سردار شیطان کے پاس آتے ہیں، تو کہتا ہے بھائی بہنوں کو کہ وہ تو نہیں، وہ تو مل لیں گے کل. دو دوستوں کو جھگڑوا دے، ارے وہ بھی کل مل لیں گے. اچھا پھر وہ مطلب وہ بتاتے جاتے ہیں یہ کیا. جب ایک شیطان آتا ہے وہ کہتا ہے میں نے تو میاں بیوی میں جھگڑا کرا دیا. تو کہتا ہے انتا تو ہی ہے، اب یہ تاج جو ہے تیرے لیے. تو کیونکہ اگر میاں بیوی جھگڑ تو آپ دیکھیں بچوں پہ افیکٹ پڑتا ہے، وہ پڑھائی میں اٹینشن نہیں دے سکتے، ان کی ایک جو ہے شخصیت، ان کی پرسنالٹی اتنی ڈسٹرب پرسنالٹی، اور اتنا ان کو کانفیڈنس لوز، اور اس طرح کی چیزیں ان کے ساتھ ہو جاتی ہیں. گھر میں ان کا دل نہیں لگتا، پڑھائی میں دل نہیں لگتا. پھر بچوں کے علاوہ سب سے پہلے تو بچے ڈائریکٹ افیکٹ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھیں خاندانوں میں بھی نا بڑی مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں کہ وہ لڑکی والے لڑکے والے وہ آپس میں شادی ہوئی تو وہ نہیں بیٹھیں گے، بیٹے والے جو لڑکے والے ہیں وہ پورے خاندانوں میں کہ بھئی یہ ان کی طرف ہم باتیں، لڑکی والے وہ الگ بیٹھیں گے، بات چیت نہیں کریں گے. مطلب کافی ایک بات چیت کے علاوہ بھی کافی ایک جو ہے کیوس اور ڈسٹربنس اور ایک بد امنی کی سی کیفیت پیدا ہو جاتی. آپ لوگ بھی، ہم لوگ تو خاندانوں میں رہ کے آئے، میں نے یہ بہت چیزیں محسوس کی ہیں نا، دیکھا ہے کہ ایک دو فیملیز میں کچھ جھگڑا تھا دو بچوں کی شادی کے اوپر سے، تو وہ جو ہے بڑی ان میں جو ہے نا کیوس ہو جاتا تھا. خاص طور پہ خاندانوں کی جو شادی ہوتی تھی تو وہ دونوں جو تھے، لڑکے کی ماں لڑکی کی ماں، وہ جو ہے ایک ٹیبل پہ بیٹھتے نہیں تھے. اب جو ان میں سے ایک تھی شاید لڑکی کی ماں تھی، وہ ذرا دین پر تھی یا کیا تھا، تو ان سے لوگ کہتے تھے کہ ہمیں آپ کی وجہ سے تو کچھ نہیں ہے، آپ تو وہ بیٹھی ہوتی ہیں تب بھی بیٹھ جاتی ہیں، لیکن یہ ہمارے لیے بڑی مشکل کھڑی کرتی ہیں. اور ہے نا خاندان میں ایک جیسے کیوس سا، ایک میں آپ کو ایک ریئل مثال جو میں نے دیکھی تھی وہ بتا رہی ہوں، تو کیوس سا پیدا ہو گیا تھا. جب تک کہ ان دونوں میں صلح نہ ہو جائے تو بہت سارے مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو ہماری ہر زندگی کا پہلو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمیں بتا دیا ہے. تو یہ بات بتائی جا رہی ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ اگر یہ دونوں صلح کرنا چاہیں گے تو وہ دونوں میں ملاپ کرا دے گی. یقیناً اللہ تعالیٰ پورے علم والا اور پوری خبر والا ہے. اب آیت نمبر 36 کا لفظی ترجمہ ہم کرتے ہیں، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. آیت نمبر 36 سورۃ النساء. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا، سورۃ النساء آیت نمبر 36 کر رہے ہیں، سورۃ النساء. اچھا وہ پوچھ لیا نا تو آپ کی سمجھ میں. سورۃ النساء آیت نمبر 36. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَصَاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ. میں پھر سے پڑھتی ہوں اس کو. وَصَاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. اب اس کا میں ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن پہلے کرتی ہوں، روات ترجمہ بعد میں. وَاعْبُدُوا، و اور اے بدو عبادت کرو، اللہ اللہ کی، ولا و اور لا نہ، تشرکو تم شریک ٹھہراؤ. واو الف پلورل بتا رہا ہے کہ جمع کا صیغہ ہے، تم سب لوگ، تم تشرکو تم شریک ٹھہراؤ، بھی ساتھ اس کی، بھی ساتھ ہی اس کے، شیئن و اور بالوالدین
دیکھیں ہما تھا، پھر یا نون بھی آ گیا نا، یہ بھی آپ کر چکے ہیں جو گرامر کے اسٹوڈنٹ ہیں، تو یہ بھی صیغہ ہے، والدین یعنی دو، ماں اور باپ، احسان ہو احسان کرو، وہ بھی ذی القربہ اور بھی ساتھ ذی القربہ رشتہ داروں کے، والیتامہ اور الیتامہ یتیموں کے، والمساکینی اور المساکینی مسکینوں کے، والجاری ذی القربہ اور الجاری پڑوسی، کے یعنی والے، القربہ رشتہ داروں کے، اور پڑوسی رشتہ داروں کے۔ ویسے زی اور زو کا مطلب ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کہ زی اور زو والے، ٹھیک ہے، تو لیکن اب چونکہ اس کو کانٹیکس میں والے نہیں بن سکتا تھا، اردو ترجمے تو اس کو کر دیا والجاری ذی القربہ، اور پڑوسی رشتہ داروں کے، یعنی کچھ پڑوسی آپ کے رشتہ دار بھی ہوتے ہیں نا، کچھ رشتہ دار بھی آپ کے پڑوس میں رہ رہے ہوتے ہیں۔ والجاری الجنبی، اور الجاری ہمسائے، الجنبی اجنبی کے، اور ہمسائے اجنبی کے، صاحبی ساتھی بالجنبی پہلو کے، اور کافر کے، وما ملک، اور ساتھ اس کے ایک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ، یعنی کہ ہمارے نوکر چاکر اس زمانے کے غلام وغیرہ۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، لا نہیں، یحب محبت کرتا، من کانا اس سے جو کوئی ہو، کانا ہو من اس سے جو، مختالن اکڑنے والا، فخورا فخر کرنے والا۔ اب اس کا روات و جمع رننگ ٹرانسلیشن 5 نہیں سوری آیت 36، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ سلوک و احسان کرو، اور رشتہ داروں سے اور یتیموں سے اور مسکینوں سے اور قرابت دار ہمسائے سے اور اجنبی ہمسائے سے۔ اب قرابت دار ہمسائے اجنبی ہمسائے کا اپوزٹ ہے، یعنی کبھی کبھی آپ کے پڑوس میں رشتہ دار ہوتے ہیں، رشتہ دار بھی آپ کے پڑوسی ہوتے ہیں، آپ کے ہمسائے ہوتے ہیں، اور جو رشتہ دار کے علاوہ ہے وہ اجنبی ہمسائے، اور پہلو کے ساتھی، اور راہ کے مسافر سے، اور ان سے جن کے مالک تمہارے ہاتھ ہیں، یعنی غلام کنیز وغیرہ، او ما ملکت ایمانکم، جن کے مالک تمہارے ہاتھ ہیں، یعنی غلام وغیرہ، غلام کنیز وغیرہ، جو میڈ وغیرہ ہمارے گھروں میں یا ہوتی ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں اور شیخی خوروں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی اب اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ جو ہے نا الجار الجنبی، قرابت دار پڑوسی کے مقابلے میں استعمال ہوا ہے۔ الجار الجنبی کا مطلب ہوتا ہے وہ پڑوسی جو قرابت دار بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے آپ کا، جس کے معنی ہے ایسا پڑوسی جس سے قرابت داری ہو، مطلب یہ کہ پڑوسی بحیثیت پڑوسی حسن سلوک کیا جائے، وہ رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار، اور جس طرح کی حدیث میں بھی اس کی بڑی تاکید بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد ہے اور پہلو کے ساتھی، اس سے مراد رفیق سفر، یعنی آپ کے ساتھ سفر میں ساتھ بیٹھا ہوا ہے، ٹرین ہے، بس ہے، یا جو ہے ہوائی جہاز میں یا فلائٹ میں آپ ہے، تو اس سے مراد رفیق سفر، شریک کار، بیوی، اور وہ شخص ہے جو فائدے کی امید پر کسی کی قربت و ہم نشینی اختیار کرے، بلکہ اس کی تعریف میں وہ لوگ بھی آ سکتے ہیں جنہیں تحصیل علم، تعلم یا کسی کاروباری سلسلے میں آپ کے پاس بیٹھنے کا موقع ملتا ہے، تو یہ سارے لوگ آتے ہیں پہلو کے ساتھی میں نا، آپ کے رشتہ دار ہو گئے، آپ کے ساتھ علم حاصل کرنے والے، اور آپ کو ایک فیکٹری میں یا آفس میں کام کرتے ہیں، تو غلام اور دکان کے نوکر، کارخانوں کے، ملوں کے ملازم، نوکر چاکر، تو ان کے ساتھ حسن سلوک کی بڑی تاکید احادیث میں آئی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یقیناً اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں اور شیخی خوروں کو پسند نہیں کرتا، یعنی فخر و غرور اور تکبر اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، بلکہ ایک حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا۔ اس کو صحیح مسلم نے روایت کیا۔ یہاں کبر کی بطورت خاص مذمت سے یہ مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور جن جن لوگوں سے حسن سلوک کی تاکید کی گئی ہے اس پر عمل وہی کر سکتا ہے جس کا دل کبر سے خالی ہوگا،
متکبر اور مغرور شخص صحیح معنوں میں نہ حق عبادت ادا کر سکتا ہے، نہ اپنوں اور بیگانوں کے ساتھ حسن سلوک کا اہتمام کر سکتا ہے۔ تکبر اور غرور نہیں ہونا چاہیے، ورنہ عبادت بھی صحیح طریقے پہ نہیں ہوگی، حق عبادت بھی ادا نہیں ہوگا، اور ہم جو ہے لوگوں کے ساتھ، چاہے وہ اپنے ہوں، چاہے وہ بیگانے ہوں، چاہے وہ پڑوسی جو ہو رشتہ دار ہوں، چاہے وہ پڑوسی ہمارے رشتہ دار نہ ہوں، چاہے ہمارے پہلو کے ساتھی ہوں، ہمارے غلام ہوں، ہماری کنیز ہوں، ہماری نوکر چاکر ہوں، ڈرائیور ہوں، جو بھی ہوں، جو ہمارے نوکر چاکر ہوتے ہیں، کسی سے بھی ہم رشتہ داروں، بچوں، شوہر، کسی سے بھی اچھا سلوک نہیں کر سکتے۔ تو یہ فخر جو ہے ایسی چیز ہے۔ اس کے بعد ہم آیت نمبر 37 پہ چلتے ہیں۔ 37 کا لفظی ترجمہ، آیت نمبر 37، الذین یبخلون ویامرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ واعتدنا للکافرین عذابا مہینا۔ اب ٹرانسلیشن، الذین، وہ لوگ یبخلون، جو بخل کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں یبخلون سے، آپ اردو والے ہیں نا، تو اردو جانتے ہیں، تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یبخلون میں کس کی بات ہوگی؟ بخل کرنے والے کی، یعنی کنجوس لوگ۔ بخیل کون ہوتا ہے؟ کنجوس۔ وَيَأْمُرُونَ، اور یامرون حکم دیتے ہیں۔ امر سے، امر کا مطلب حکم، الف میم را اس کا روٹ ورڈ ہے۔ الناسا، لوگوں کو، بالبخلی، بخل کا، ویکتمون، اور یکتمون وہ چھپاتے ہیں، کتما کہتے ہیں چھپانے کو، کاف تا میم اس کا روٹ ورڈ ہے۔ اس کے اندر یہ اگر ہاتھ میں مارکر یا پین ہے تو کاف تا میم کو مارک کر لیں، اس کو مارک کر لیں۔ ما آتا ہم، ما جو، آتا ہم دیا اس کو، اسے جو دیا ان کو، آتا دیا ہم ان کو، اللہ تعالیٰ نے، من فضلہ اپنے فضل سے، من سے فضل اپنے، فضل ہی اپنے، من سے، فضل ہی میں دو ورڈ ہیں، فضل اور ہی اپنے، یعنی اس کے، اللہ نے اپنے فضل سے دیا۔ وَآتَدْنَا، اور آتدنا تیار کیا ہم نے، کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے، للکافرین کافروں کے لیے کافرین کافروں، عذابم عذاب، مہینہ رسوا کرنے والا۔ آیت 37 رننگ ٹرانسلیشن، جو لوگ خود بخیلی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخیلی کرنے کو کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو اپنا فضل انہیں دے رکھا ہے اسے چھپا لیتے ہیں، ہم نے ان کافروں کے لیے ذلت کی مار تیار کر رکھی ہے۔ ایک تو کیا کرتے ہیں، تین بتائی گئی اس چیز آیت میں، کہ ایک تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بخیلی کرتے ہیں، اور پھر الذین یبخلون، وہ بخیلی کرتے ہیں، بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، ویامرون الناس بالبخل، خود بھی بخیلی کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی وہ کرنے کو کہتے ہیں، بخیلی کنجوسی کرنے کو۔ جیسے آپ کو چیز دے رہے ہیں، کوئی آ گیا، کوئی بھی آپ آ گیا بخیل ہے جو بھی ہو، وہ آپ کو کہ ارے 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 یہ تو بہت ہو گیا، ارے اس کو کم کرو، اتنا مت دو، اتنا مت دو، تو دوسروں کو بھی منع کرتے ہیں نا۔ یہ ہوتا ہے بعض دفعہ ہمیں لوگ منع کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، بعض دفعہ ہم، سوری مجھے کہنا نہیں چاہیے، ہم پاکستان بھی جاتے ہیں، بنگلہ دیش، انڈیا، جو بھی جہاں کے رہنے والے ہم جاتے ہیں، تو بعض دفعہ ہم تحفے تحائف نکال رہے ہوتے ہیں، تو کوئی ایک ایسا ضرور آ جائے گا، وہ کہے گا ارے نہیں 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 نہیں، ارے کم کر دو، اتنا نہیں دو، ہوتا ہے یہ، میں نے دیکھا ہے ایسا ہوتا ہے۔ آپ کو ہوتے ہیں لوگ، روک لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دل کو بھی بڑا کرے اور ہمارے دل کو بھی بڑا کرے۔ دوسری چیز یہ بتائی، اب تیسری چیز یہ بتائی، وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، تیسری چیز کے، اور اللہ تعالیٰ نے جو اپنا فضل انہیں دے رکھا ہے اسے چھپا لیتے ہیں۔ اور میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت کی مار تیار کر رکھی کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہوا ہوتا ہے، ارے نہیں ابھی تو شو روم کا خرچہ ہی نہیں نکل رہا ہے، ابھی تو دکان کا خرچہ نہیں نکل رہا ہے، ارے آپ کو تو معلوم ہے نا، اس کی الیکٹریسٹی، اس کی بجلی، اس کے نوکر چاکر، اور یہ وہ نہ، رات کا نوکر الگ ہے، دن کا جو ہے ہمارا امپلائی الگ ہے، امپلائیز کے خرچے وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اللہ توبہ استغفر اللہ، ہمیشہ کہیں الحمدللہ۔ جبھی تو برکتیں چلی گئی نا، ہر وقت کا رونا رونا پورا ہی نہیں پڑ رہا، اللہ خرچہ پورا ہی نہیں پڑا۔ برکتوں کی دعا کریں، اللہ تعالیٰ تو تھوڑے، ہم تو اس پیغمبر کی امت ہیں کہ ایک پیالے میں سارے لوگ دودھ پی لیتے تھے، کئی لوگ دودھ پی لیتے ہیں۔ آپ کو سب کو معلوم ہی ہے حضرت ابو ہریرہ کا رضی اللہ عنہ کا واقعہ، کہ ابو ہریرہ جو ہے بہت زیادہ، مطلب احادیثیں بھی ان سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھا کرتے تھے، اور بہت زیادہ علم لے لیا ہے آپ سے، صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور 2500 کے قریب ان سے ہمیں احادیث مبارکہ ملتی ہے، اتنا انہوں نے کام کیا دین کے لیے۔ تو وہ ایک دن بھوکے تھے، تو وہ راستے میں ایک جگہ بیٹھ گئے،
اور وہ ایک آیت ہے نا کہ انٹرپریٹیشن آف دا میننگ کے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ لپٹ لپٹ کر مانگتے نہیں ہیں اور جو ہے اپنی حاجات لوگوں کے آگے پیش نہیں کرتے. تو وہ بیٹھے اور وہ آیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گزرے، ان کو سنائی، وہ چلے گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ گزرے، ان کو سنائی، وہ وہاں سے گزر گئے سن کے. پھر انہوں نے وہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، ان کو سنائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ابو ہریرہ تم بھوکے ہو؟ پھر کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ خود فرماتے ہیں کہ وہ مجھے لے گئے اور ایک پیالہ تھا دودھ کا، اور مجھے کہتے ہیں کہ پہلے سب کو پلاؤ. کہنے لگے، وہ انسان ہی تھے نا ابو ہریرہ رضی اللہ، کہتے ہیں اللہ مجھے یہ ہوا کہ میں اتنا بھوکا ہوں، میں اتنا بھوکا ہوں، اور کہہ رہے لوگوں کو ایک پیالے میں کہہ رہے سارے لوگوں کو پلاؤ. اس کے بعد وہ سب پی چکے سب لوگ، یعنی ایک پیالے میں کتنی برکت کہ سب سیر ہو گئے. اس کے بعد آپ ابو ہریرہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیا. تو دیکھیں یہ ہے ہمارے دین کی وسعت اور جو ہے برکات. تو ہمیں کبھی بھی کوئی آ بھی جائے تو نہیں پورا نہیں ہوگا، اتنا سا ہے نہیں، اس کو لگا دے، اللہ تعالیٰ برکت دے دیتا. پہلے برکت کی نیت ہو، اللہ تعالیٰ پہ یقین ہو، توکل ہو کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اس امت، اس پیغمبر کی امت ہے کہ جہاں برکتیں ہی برکتیں. اور جب بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اللہ کا نام لے لیا تو وہ تو خود بابرکت ہے. اچھا، تو اور یہ رونا نہیں رونا چاہیے. دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ خود پہلے تو خود بخیلی کنجوسی کرتے ہیں، دوسروں کو بھی بخل کو کہتے ہیں. پھر تیسرا کام یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنا فضل انہیں دے رکھا ہے اسے چھپا لیتے ہیں. تو اسے یہ نہیں کہ ہم بہت اس کی تشہیر کریں کہ میرے پاس تو یہ بھی ہے، میرے پاس تو وہ بھی ہے، میرے پاس تو بڑا گھر ہے، میرے پاس تو گاڑی ہے، میرے تو بچے بہت پڑھے لکھے ہیں اور شوہر بہت کوالیفائڈ ہے وغیرہ وغیرہ. نہیں، لیکن یہ ہے کہ چھپائیں بھی نہ، رونا بھی نہ روئیں، یہ رونا بھی نہیں رونا چاہیے. اس کے بعد یہ ہم دیکھتے ہیں کہ الذین یبخلون، یہی آیت کی پڑھ رہی ہوں میں، الذین یبخلون ویامرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ واعتدنا للکافرین عذابا علیما. تو بخل کا تعلق مال اور قول دونوں سے ہے، دونوں سے. آدمی کی سب سے بدترین چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی میں سب سے بدترین چیز بے صبرے پن کے ساتھ بخل اور سب سے زیادہ بزدل ہونا. تین چیزیں بتا دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بے صبرہ ہے اور اپنے اسی بے صبرے پن کے ساتھ بخیل بھی ہے، کنجوس بھی ہے، لوگوں کو مال نہیں دیتا، خرچ نہیں کرتا، اور سب سے زیادہ بزدل ہونا. یعنی کہ لوگ، میں نے تو ایسے مرد دیکھے کہ گھر والوں نان نفقہ آپ کے ذمے، ان پہ بھی خرچ نہیں کرتے. ابو سفیان کی بیوی جو ہے جب مسلمان ہوئی، بہت دیر میں مسلمان ہوئی، مکہ فتح ہوا جب، تو جب آپ کے پاس آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، عورتوں نے بھی بیعت کی آپ سے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی عورتوں کا ہاتھ نہیں پکڑا نا، ہاتھ رکھ کے بیعت نہیں کی عورتوں کے کبھی بھی، صرف زبانی آپ بیعت کرتے تھے. تو وہ انہوں نے کچھ باتیں بتائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کچھ وعدے لیے کہ زنا نہیں کرو گی، چوری نہیں کرو گی، اللہ کے ساتھ، سب سے پہلے تو کہنا چاہیے مجھے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرو گی. اس کے بعد دوسری کچھ اخلاقی باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پہ پہنچے کہ چوری نہیں کرو گی، تو فرماتی ہیں ابو سفیان کی بیوی کہ آپ کو معلوم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابو سفیان جو ہے وہ بخیل آدمی ہے، اور وہ تو مجھے اتنا بھی نہیں دیتا کہ میں اپنے اور اپنے بچوں کی نہ ضروریات پوری کر سکوں، اپنے بیٹوں کی، تو میں اس کے مال میں سے کچھ لے لیتی ہوں. تو اللہ کے یعنی میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگ آج بھی ہیں کہ نان نفقہ بھی پورا نہیں دے رہے ہوتے ہیں، اور جو ہے اتنے بخیل ہوتے ہیں کہ ہوگا خود کے پاس بہت پیسہ بینک بیلنس، تو جو کہ نکاح ہوتے ہی مہر کا حق مہر دینا ہوتا ہے، مرد کو بتا دیا جاتا ہے کہ حق مہر دینا ہے، اور اس کا مطلب یہ کہ اب تمہاری ذمہ داری، جس عورت سے تم متمتع ہوگے، فائدہ اٹھاؤ گے، تو اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ مہر سے ہی شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو ابو سفیان کی بیوی نے کہا تو میں پھر چوری کی جب بات آئی نا، تو ظاہر ایمان لینے آئی تھی، ایمان اب اس کا ہو گیا تھا، ایمان قبول کرنے آئی تھی، تو کہتی میں ابو سفیان کے مال سے چوری کرتی ہوں. یعنی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنا بھی نہیں دیتے کہ پورا ہو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو وہ مطلب ان کا یہ تھا کہ اب اس کا کیا ہے، میں چوری کرتی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اتنا ہی لو جس سے تمہارے بیٹوں کا، یعنی بچوں کی ضروریات پوری ہو جائے. یعنی مرد کے مال سے لے سکتے ہیں لیکن اتنا کہ اس سے زیادہ نہیں لیں گے، ضرورت سے زیادہ نہیں لیں گے. تو اتنا مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ نان نفقہ بھی نہیں دے رہے ہوتے ہیں، ایسے بھی مرد ہیں. تو بزدل انسان، تو پھر کیا کہا کہ بدترین چیز بے صبرے پن کے ساتھ بخل ہے، اور سب سے زیادہ بزدل ہونا.
ایک تو بزدلی بھی بہت بری چیز ہے، بزدل انسان کو آگے نہیں، بزدلی انسان کو آگے نہیں بڑھنے دیتی، رسک نہیں لینے دیتی، اور جو رسک نہ لے وہ اوپر نہیں جا سکتا۔ بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کو رسک لے لینا ہوتا ہے، اس کو کر ڈالنا ہوتا ہے نا، اور وہ کامیابی دینا تو اللہ کے ہاتھ میں، استخارہ کریں اور کام کر لیں، رسک لے لیں، کر لیں۔ اور بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ رسک، جیسے رسک کا معاملہ ہے کچھ ہے کہ رسک لیے بغیر آپ کہتے ہیں دیر از نو چوائس، آئی ہیو ٹو ڈو دا سچ اینڈ سچ تھنگ، یہ مجھے کرنا ہی پڑے گا۔ اچھا، اب آیت نمبر 37 ہماری ہو گئی، آیت نمبر 38 پہ آتے ہیں۔ میں پہلے اس کو عربی پڑھتی ہوں، آیت پڑھتی ہوں 38۔ اچھا، نہیں 38، ہاں، والذین اور والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ومن یکن الشیطان له قرینا فساء قرینا۔ والذین اور الذین وہ لوگ، یونفقون جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مالوں کو، ریا دکھاوے کے لیے، الناسی لوگوں کو، وہ لوگ جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، شو آف کرنے کے لیے، ولا اور لا نہیں، یؤمنون وہ ایمان رکھتے ہیں، باللہ بی پر، اللہ۔ اب دیکھیں بی کا مطلب آپ لوگوں نے پڑھا، بی کے 17 معنی ہوتے ہیں نا گرامر والے جو ہے، تو اور جو گرامر نہیں پڑھے آج ان کو بھی گرامر ان کی بھی ہو رہی ہے سب کی ہو رہی ہے، تو آپ لوگ مائنڈ نہیں کیجیے گا، کیونکہ میں جو ہے نا ان لوگوں کو ذرا جھٹک رہی ہوں، ذرا ہلا رہی ہوں جو گرامر پڑھ چکے کہ وہ جا کے ذرا مطلب ذرا ہلانا ہوتا ہے نا کہ دیکھیں یہ آ گیا، ذرا ہلاتی ہوں، تو مائنڈ نہیں کیجیے گا پلیز۔ بی کا مطلب ساتھ ہوتا ہے، لیکن چونکہ کانٹیکس میں باللہ اللہ پر، جملہ ایسے ہی بنے گا نا، باللہ اللہ پر، و اور لا نہ، بالیوم الآخری آخرت کے دن پر، یوم دن، یوم اور کہاں پڑھا ہے؟ یوم الدین، سورۃ الفاتحہ میں پڑھا ہے نا یوم، تو یومی دن، بی پر، الآخری آخرت، آخرت کے دن پر۔ اور آپ لوگوں کے لیے بھی اچھا ہے، آپ لوگ بھی ماشاءاللہ آج سیکھ ہی رہی ہیں سب، جنہوں نے پہلے گرامر کے کلاس میں نہیں تھی وہ، اور اب انشاءاللہ سب آئیں گے گرامر کے، زوم پہ ہم کریں گے، سلائیڈز دیکھیں گے، گرامر ساری آپ کو دکھا کے ہم سب کریں گے، پھر وہ زوم پہ ہم وہ بھی کر لیں گے، تجوید کے سارے چارٹ ہیں، سارے سلائیڈز ہیں، وہ بھی کریں گے انشاءاللہ کانفرنس کال کے علاوہ۔ انشاءاللہ عید کے بعد اللہ سے دعا کریں، اللہ کی توفیق اللہ تعالیٰ کروائے گا، ہم کون ہوتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں وہ سارے سبجیکٹس ہم اپنے دوبارہ شروع کر دیں۔ دورہ قرآن کی وجہ سے ہم لوگوں نے سب روک دیا تھا، کیونکہ پورا پارا ہمارا 2 سوا 2 ڈھائی گھنٹے لگ جاتے تھے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ، ہماری نیت صاف ہے تو منزل آسان ہو جائے گی، ہم سارے سبجیکٹ شروع کر دیں۔ وہ اور من جو کوئی، اور ہاں ایک بات بتاتی چلوں، کل مدرس ڈاٹر سب آئیں، نانی نواسیاں، دادی پوتیاں سب آئیں، میں اپنی نواسیوں کو بھی کہتی ہوں کہ وہ ریکارڈنگ سنیں، کیونکہ ٹائم میں وہاں فرق ہے۔ تو کل پیراڈائز پہ ہے، جنت پہ ہے، جنت کے دروازے، جنت میں کون لوگ جائیں گے، جنت کی نعمتیں، وہ اس کو سن کر ہم بہت خوش ہوں گے، اور پھر ہمارا دل بہت زیادہ عبادت کی طرف جائے گا، اس جنت کے لیے ہم سعی اور جاہد اور کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو سب لوگ آئیے گا، سب پڑھی لکھی ہیں، سب انٹلیکچوئل ہیں آپ لوگ ماشاءاللہ۔ تو پھر لیکن ایک ذرا ٹرمنالوجی آ جاتی ہے نا انگلش میں ہمیں، وہ اور من جو کوئی، یکون شیطان، جو شیطان، اور جو کوئی ہو شیطان، یکن کن ہوتا ہے نا، کن فیکن ہو جا، تو یکن تو ہو شیطان، لہو اس کا، قرینن ساتھی ہے، فسا تو کتنا برا ہے، قرینن ساتھی۔ اب رواں ترجمہ آیت نمبر 38، آیت نمبر 38۔ اور جو لوگ اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، اور جس کا ہم نشین اور ساتھی شیطان ہو، وہ بدترین ساتھی ہے۔ چلیں اب اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ بخل یعنی اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا، یا خرچ تو کرنا لیکن ریاکاری یا نمود و نمائش کے لیے کرنا، کہ لوگ واہ واہ کریں، کہ لوگ کہیں کہ واہ واہ یہ تو اتنا خرچ کر رہے ہیں۔ یہ دونوں باتیں اللہ کو سخت ناپسند ہیں، اور ان کی مذمت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ یہاں قرآن کریم میں ان دونوں باتوں کو کافروں کا شیوا اور ان لوگوں کا وتیرہ بتایا گیا ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور شیطان ان کا ساتھی۔ ایمان والے ایسا نہیں کرتے ہیں، اس کو کافروں کا وتیرہ بتایا گیا ہے کہ بخل کرنا، اور پھر یہ اول تو بخیلی کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا، اور اگر کرے بھی تو نمود و نمائش کے لیے کہ میری واہ واہ ہو جائے کہ بھائی یہ تو بڑا مال خرچ کر رہی ہے۔
تو اس کے لیے نہیں خرچ کرنا چاہیے۔ اچھا ایک سیکنڈ میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں، اس کی 38 تھی نا، ہاں اوکے اوکے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس کو کہ اور وہ لوگ بھی جو اللہ کو ناپسند ہیں، جو اپنے مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، یعنی جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے تو بخل کرتے ہیں، جب لوگوں پر احسان کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، لوگوں کو دینا ہوتا ہے تو بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں۔ ہاں جب شو آف کرنی ہو، خود نمائی کا وقت ہو تو خوب ہاتھ کھلا کر لیتے ہیں۔ اور نمائش کے مواقع کون سے ہیں؟ جیسے ہمارے شادی بیاہ، ہماری مہندیاں، ہماری بارات، ہمارے نکاح کا دن، ہمارے ولیمے کا دن، اور بعد کی دعوتیں اور سارے لین دین اور رسمیں، ہر وزٹ پر شادی سے پہلے اور بعد میں کچھ دن تک جو تحفے تحائف کا تبادلہ ہوتا رہتا ہے، یہ سب کرنا ہے لیکن اعتدال میں، یعنی شو آف اس میں نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، اور یہ کہ وہ خوشی کو خوشی سے مطلب منانا ہو اور ایک دوسرے کو آپس میں خوش کرنا ہو، لیکن اس میں اللہ کو بھی راضی کریں، اس میں خود نمائی اور یہ کہ شو آف نہ ہو کہ تو کیا ان میں سے کچھ بھی سنت سے ثابت نہیں ہے کہ اس میں ہم شو آف کریں اور فضول خرچی کریں۔ اس بنا پر نکاح کو ہم مشکل بنا دیتے ہیں، اور یہ سب اسراف ہے جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہوتی، لیکن اس کے پیچھے کیا محرک ہوتا ہے؟ دکھاوا، شو آف، ریا اور دکھاوا۔ تو وہ لوگ جو اللہ لوگوں کو دکھانے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں تاکہ لوگ واہ واہ کریں کہ کتنی زبردست شادی کی، اور اس کو ویڈنگ آف دا ایئر قرار پائیں، اور لوگوں کی واہ واہ مدت تک ہوتی چلی جائے کہ بھئی شہناز کے ہاں تو زبردست، واہ واہ کیا ڈریس تھا، کیا کھانا تھا، اور اتنا بوفے رکھتے ہیں اتنا کہ انسان کھائے کیا سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے، اور پھر کیا وہ سارا ویسٹ ہوتا ہے، اور پلیٹیں کے پلیٹیں بھری کی بھری، آپ لوگ بھی مجھ سے اتفاق کریں، بھری کی بھری ہوتی ہیں، لوگ لے لیتے ہیں، ظاہر ہے اب یہ بھی ٹیسٹ کریں وہ بھی ٹیسٹ کریں، تو لیکن غریبوں پہ نہیں خرچ ہوگا۔ تو جاہلیت کے زمانے میں بھی لوگ ایسی باتوں پر مال خرچ کیا کرتے تھے، اور آج کے جدید دور جہالیت میں بھی لوگ دکھاوے کے لیے خوب مال خرچ کرتے ہیں۔ اس کے برعکس کسی غریب بچے کو اسکول کی فیس کا مسئلہ ہو، اسکولوں کی حالت درست کرنے کی بات ہو، یا ہمارے ملکوں میں جو حال دیکھیں نا مدرسوں کا، اسکولوں کا، سڑکوں کا دیکھیں، سڑکوں کی حالت درست کرنی ہو، تو ہم ٹیکس دینے کا مسئلہ ہو تو اس کے لیے پیسے نہیں ہوتے، وہ ہم ٹیکس نہیں دیتے، اس لیے ہمیں اس چیز کو کٹ ڈاؤن کرنا چاہیے، جتنی ضرورت ہے اتنا خرچ کرنا چاہیے ان سارے موقع پر جو بھی میں نے بتائے، اور یہ عورتیں ہی ہم لوگ ہی کر سکتے ہیں، کیونکہ مرد کبھی نہیں کہتے کہ یہ شادی فلاں ہوٹل میں ہونی چاہیے، ہم ہی ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں بڑے سے بڑے ہال میں، بڑے سے بڑے ہوٹل میں رکھوں گی، مجھے تو اتنا پیسہ چاہیے، اور میں تو اپنی بہو کو بیٹی کو اتنا گولڈ دوں گی، فلاں نے اتنا دیا ہے، آپ دیکھیں آخر آپ بھی تو اتنے سالوں سے کما رہے ہیں، اب وہ بیچارہ کارڈ اٹھا لے، قرض اٹھا لے، آج کل تو قرض بھی بہت آسان ہے، پہلے تو لوگوں سے مانگنا پڑتا تھا، اب تو کریڈٹ کارڈ اٹھا لیں، چڑھ جائیں سود پہ، بڑھا لیں اپنا سود۔ یہ سب عورتوں کی پڑھائی ہوئی پٹیاں ہوتی ہے، جس پر ساری عورتوں کی نہیں، ہم یہاں دیکھیں جو بھی بات کرتے ہیں جو کامن فیکٹرز ہیں، عمومی طور پہ بات ہو رہی، تو اب اچھا اب کیا ہوتا ہے کہ یہ عورتوں کی پٹی پڑھائی ہوتی ہے جس پر بیچارے مرد مجبور ہو کر چلتے رہتے ہیں، اور لیکن اب ہمیں اسٹینڈ لینا ہے کہ کسی بھی شخصی دینداری کا ثبوت اس سے ملتا ہے نا کہ شادی کے موقع پر کیا کرتے، جیسے ہم قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں، اس وقت خرچ کرنے کی ہماری رفتار کیا ہوتی ہے، اور نیکی اور فی سبیل اللہ غریبوں، مسکینوں اور یتیموں اور بیواؤں اور خاندان کے لوگوں پر، غریب جو ہوتے ہیں خاندان کے لوگوں پر، ان کو خرچ کرنے کی ہماری رفتار کیا ہوتی، ہم جو ان سی جو چیزوں پہ شادی بیاہ اس پہ شو آف کرتے ہیں، یا جتنی ضرورت ہے اتنا خرچ کرتے ہیں، یا ان سب مد میں دیتے ہیں غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں اور خاندانوں کے غریب، اور اس میں وہ دائیں اور بائیں، آگے اور پیچھے، اور دن رات کہ ہم کتنا خرچ کرتے ہیں، کس کو کتنا دیتا ہے، اور اس کے مقابلے میں دوسری چیزوں پہ ہم کتنا خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ کا حکم ہے کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ادخلوا فی السلم کافہ، سورۃ البقرہ میں آیت ہے کہ دین میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ بہت سے لوگ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی پابندی کرتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے یوں ہی شادی کا موقع آتا ہے ساری دینداری بھول جاتے ہیں، اور جو کور کر رہی ہوتی، میں نے تو یہ بھی دیکھا، پچھلی دفعہ میں کراچی گئی، لاسٹ ٹائم جب میں گئی تو اللہ نقاب کر رہی ہیں، سعودی عرب میں دیکھا تو نقاب میں گھوم رہی، کیونکہ وہاں سب وہ کر رہے ہیں، اچھا ان کو کراچی میں دیکھ لو تو وہ شادی بیاہ کا موقع ہے تو چونکہ میک اپ تھا، بال بہت بنے ہوئے تھے، پھر آپ اس میں آپ وہ کرتے ہیں نا، ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ پھر مخلوط گیدرنگ، مکس گیدرنگ نہ رکھیں، الگ الگ رکھ لیں، ہمیں اتنا بننا سورنا ہو کہ مردوں کی نگاہ تو پڑتی ہے نا، تو وہ سب غائب ان کا، تو
ساری دینداری بھول جاتے ہیں اور ہر چیز میں نمائش اور دکھاوا سامنے آنے لگتا ہے۔ اور پھر عام طور پر بھی غریبوں کو مال دیتے وقت دکھاوا نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں جس شرک سے منع کیا جا رہا ہے وہ شرک خفی ہے۔ صحیح الجامع صغیر کی حدیث میں آتا ہے شرک خفی یہ ہے کہ انسان کسی دوسرے انسان کو دیکھ کر عمل کرے، یعنی ویسے کچھ نہیں دینے والا تھا، لیکن جب یہ دیکھے کوئی دے رہا ہے شاباش دے گا، اچھی تعریفی نظروں سے دیکھے گا تو زیادہ دے دے، اور اگر کوئی شکریہ ادا کر دے تو اور زیادہ دینے لگے، اور اگر کوئی شکریہ ادا نہ کرے تو جو نیکی کر رہا ہے اس سے بھی باز آ جائے ہونا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے جو شہرت کا طالب ہو اللہ تعالیٰ اس کی بدنیتی قیامت کے دن سب کو سنا دے گا، اس کے دل کا حال سب کو دکھا دے گا۔ اسی طرح جو کوئی دکھانے کے لیے نیک کام کرے گا اللہ بھی قیامت کے دن ان کو سب لوگوں کو دکھا دے گا۔ میں اپنے گھر میں تو پڑھوں نماز میں قل هو اللہ احد والعصر اور اتنا آتا ہی نا، اور جہاں مجمع ہو محفل ہو تو پھر میں شروع کر دوں لمبی کہ ہاں 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 یہ تو بڑی عبادت گزار ہے، بڑی زہد و تقویٰ اور بڑی عابد ہے اور بڑی زاہد ہے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ خلوت میں خلوت میں اکیلے میں بھی ہمیں وہی ہونا چاہیے اور لوگوں کے سامنے بھی وہی ہونا چاہیے جو ہم اکیلے میں کرتے۔ کسی کو دیکھ کے جو ہے ہماری عبادت ہو جو بھی ہو بتا، وہ تو پھر ہم اللہ کے لیے نہیں کر رہے نا، وہ نماز تو پھر لوگوں کے لیے ہو گئی نا۔ تو ریا، دکھاوا، فخر، غرور سے ہمیں بچنا ہے۔ تو آیت نمبر ہماری 30 کیا ہو گئی، 38 ہو گئی نا جی۔ ہاں اچھا، اب 39 شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو اس کو یہی بتایا گیا کہ اس کا پھر قریناً اس کا ساتھی شیطان ہو جاتا ہے، ایسے لوگوں کا وہ بدترین ساتھی ہے۔ آیت نمبر 39، وَمَا ذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا 39 وٹ ٹرانسلیشن، وہ اور ما کیا، ذا ہے اور کیا ہے، علیہم ان کو، ان پر، لو آمنو لو اگر، آمنو وہ ایمان لاتے، باللہ اللہ پر۔ پھر یہاں با آیا ہے تو با کا مطلب ساتھ ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ کانٹیکس کی وجہ سے جملے کو بنانے کے لیے باللہ اللہ پر، وہ اور، الیوم الآخری یوم آخرت پر، یوم دن اور آخرت، وہ انفقو وہ اور وہ خرچ کرتے ہیں، مما اس میں سے جو، یہ من اور ما تھا، میم نون سے من، میم الف فتح ما، ٹھیک ہے، یہ من ما تھا، اب یہ مم ما ہو گیا، نون ہٹ گیا، اس میں سے، من سے، ما اس سے جو، اس میں سے جو، رزقہم اللہ رزق دیا ان کو اللہ نے، رزقا رزق دیا، ہم ان کو، وکانا و اور کانا ہے، اللہ بہم ساتھ ان کے بارے میں، علیمن علم رکھنے والا۔ آیت 39 رننگ ٹرانسلیشن، رواں ٹرانسلیشن، بھلا ان کا کیا نقصان تھا اگر یہ لوگ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے اور اللہ تعالیٰ نے جو انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے، اللہ تعالیٰ انہیں خوب جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ نے جو دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرنا ہے، بخیلی نہیں کرنی۔ آیت نمبر 40، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وَإِن تَقُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا۔ وٹ ٹرانسلیشن، انا بے شک، اللہ تعالیٰ، لا نہیں، یظلم ظلم کرتا، مثقال مقدار، ذرۃ ذرے کے برابر، و اور، ان اگر، تکو ہو، حسنتاً نیکی، یضاعفا وہ دگنا کرتا ہے اس کو، یضاعف دگنا کرتا ہے، ہاں اس کو یعنی نیکی کو، وہ یوتی وہ اور یوتی دیتا ہے، حمزہ ہے نا تو تھوڑا سا جھٹکا دے، یوتی، من لدن من سے، لدن اپنے پاس ہے، لدن اپنے پاس ہے، اجرن اجر، عظیمہ بڑا۔ اب آیت 40 کا رننگ ٹرانسلیشن، بے شک اللہ تعالیٰ ایک ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا، اور اگر نیکی ہو تو اسے دگنی کر دیتا ہے، اور خاص اپنے پاس سے بہت بڑا ثواب دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نیت بھی دیکھتا ہے، آپ نے سورۃ البقرہ میں پڑھا ہے کہ ایک دانہ ہو، ایک بالی ہو، اس میں سے جو ہے ایک بالی میں سے 100 بالی نکلے، 100 دانے نکلے، اور 100 دانے سے 700 دانے ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو دگنی بھی دیتا ہے، اور پھر اس میں ہم نے دیکھا کہ 700 دانے تک بھی اللہ تعالیٰ اس نیکی کو بڑھا سکتا ہے۔ یہ اللہ کے بس میں کہ ہمارا
خلوص نیت ہے، ہم کتنے اخلاص سے دے رہے ہیں، ریا، فخر، دکھاوا، شو آف نہ ہو۔ آیا نمبر 41، آیا نمبر 41، فَكَيْفَ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ فَكَيْفَ پھر کس طرح ہوگا، اِذَا جب، جِئْنَا ہم لائیں گے، لائیں گے نا ہم، نا جو ہوتا ہے نا پلورل ہوتا ہے، من کلی امتن ہر امت سے، من سے، کلی ہر، امتن امت، ہر، من کلی امتن ہر امت سے، بھی شہیدن ایک گواہ، وجئنا و اور جئنا لائیں گے ہم، بکا آپ کو، بکا آپ کو، کا ہوتا ہے آپ کے لیے نا، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ آپ نے پڑھا تھا نا، وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، کا یعنی آپ یا تم، اللہ ہاؤلائی اللہ اوپر، ہاؤلائی ان لوگوں کے اوپر، ان لوگوں کے، شہیدہ گواہ بنا کر۔ رواں ترجمہ رننگ ٹرانسلیشن آیا 41، پس کیا حال ہوگا جس وقت کہ ہر امت میں سے ایک گواہ ہم لائیں گے اور آپ کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ اچھا اب جو ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں، یعنی کہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہر امت میں سے اس کا پیغمبر اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گا، یعنی آخرت میں، یا اللہ ہم نے تو تیرا پیغام اپنی قوم کو پہنچا دیا تھا۔ آدم علیہ السلام اپنی قوم کے لیے گواہی دیں گے، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہر امت میں سے اس کا پیغمبر، ہر امت کا پیغمبر اللہ کے بارگاہ میں کیا کہے گا کہ اللہ ہم نے تو تیرا پیغام اپنی قوم کو پہنچا دیا، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے نہیں مانا تو ہمارا کیا قصور، ہم نے پہنچایا، ہماری قوم نے نہیں مانا، پھر اب ان سب پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے کہ یا اللہ یہ سچے ہیں۔ پہلے تو کیا ہوگا، سارے پیغمبر اپنی امت کے بارے میں گواہی دیں گے کہ یا اللہ ہم نے تیرا پیغام پہنچا دیا، اب جن لوگوں نے نہیں مانا تو ہمارا اس میں کیا قصور۔ پھر اس بات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے کہ یا اللہ یہ سارے نبی جو ہیں سچے ہیں، انہوں نے پیغام پہنچا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گواہی کیسے دیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے پیغمبر جب تھے اس وقت موجود نہیں تھے، آپ تو آپ آخری پیغمبر ہیں، تو آپ اس طرح گواہی دیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گواہی اس قرآن کی وجہ سے دیں گے، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے ایک ایک نبی کے واقعات کھول کھول کے، کہ انہوں نے دعوت بھی پیش کی اللہ کی، اور پھر جو انہوں نے نہیں مانا ان کے عذاب بھی اللہ نے بچا دیا، تو بتا دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی اس قرآن کی وجہ سے دیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور جس میں گزشتہ انبیاء اور ان کی قوموں کی سرگزشت بھی ہے، سرگزشت بھی حسب ضرورت بیان کی گئی۔ یہ ایک سخت مقام ہوگا، اس کا تصوری لرزہ بر اندام کر دینے والا ہے، یعنی یہ جب مقام ہوگا آخرت کا، جب یہ ویسے ہی وہ سخت مقام ہوگا، اور یہ بھی ایک سخت مقام ہوگا جب سب یہ گواہیاں ہوں گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ اب آپ اس کو غور سے سنیں کہ یہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے قرآن سننے کی خواہش ظاہر فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ مجھے قرآن سناؤ، تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول، کیا میں قرآن سناؤں؟ قرآن تو آپ پہ نازل ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سناؤ۔ تو وہ تو عبداللہ بن مسعود سنانے لگے، تو وہ سناتے ہوئے جب اس آیت پر پہنچے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس آیت پر پہنچے کہ کیف اذا جینا من کل امت بشہید وجینا بکا اللہ شہید، تو جب اس آیت پر پہنچے تو آپ سب نے فرمایا اب کافی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ اسے صحیح بخاری فضائل القرآن میں روایت ہوا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ گواہی وہی دے سکتا ہے جو سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ اچھا اب یہ آپ دیکھیں کہ یہ آیت اور یہ مقام کتنا سخت ہوگا کہ پہلے سے تمام پیغمبر اپنی امت کے لیے گواہی دیں گے کہ اللہ کو بتائیں گے آخرت کے دن کہ ہاں ہم نے پیغام پہنچا دیا، ٹھیک ہے، اور جو ہے انہوں نے مان کے نہیں دیا، تو اس میں ہمارا جن لوگوں نے نہیں مانا ہمارا قصور نہیں ہے۔ پھر اس بات پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے کہ ہاں یہ پیغمبر سارے سچے ہیں۔ کس طرح گواہی دیں گے؟ کیونکہ قرآن میں ہم سب کو بتا دیا گیا نا، اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کے حالات بتا دی۔ پھر یہ عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قرآن پڑھنے کو کہا، میں پڑھتا گیا، جب اس آیت پہ پہنچا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رو دیے، کیونکہ گواہی دینا ایک بہت بڑا کام ہوتا ہے نا، گواہی دینا۔ اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ کبھی بھی جھوٹی گواہیاں نہ دیں، کبھی بھی کسی کے خلاف یا اس کے خلاف۔
اچھا، اب ایک اور بات آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے نا کہ شہیدہ کا لفظ آخر میں آیا ہے نا، آپ لوگ یہ آیت میں پڑھتے ہیں، اب اس کو سمجھیے ذرا سا اس لفظ کو کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور ان لوگوں کے پر، اور ہم آپ کو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر ان لوگوں کے گواہ بنائیں گے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ گواہی وہی دے سکتا ہے جو سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ، اس لیے وہ شہید گواہ کے معنی میں لیتے ہیں، حاضر ناظر کرتے ہیں، اور یوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر باور کرواتے ہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر سمجھنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی صفت میں شریک کرنا ہے، جو شرک ہے، کیونکہ حاضر ناظر صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ شہید کے لفظ سے ان کا استدلال اپنے اندر کوئی قوت نہیں رکھتا، اس لیے کہ شہادت یقینی علم کی بنیاد پر بھی ہوتی ہے، اور قرآن میں بیان کردہ حقائق و واقعات سے زیادہ یقینی علم کس کا ہو سکتا ہے سوائے محمد اپنی اسی یقینی علم کی بنیاد پر خود امت محمدیہ کو بھی قرآن نے شہداء علی الناس سے تمام کائنات کے لوگوں پر گواہ کہا ہے۔ اگر گواہی کے لیے حاضر و ناظر ہونا ضروری ہے تو پھر امت محمدیہ کے ہر فرد کو حاضر و ناظر ماننا پڑے گا۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ مشرکانہ اور بے بنیاد ہے۔ آذن اللہ منہا، آذن اللہ منہ، یا اللہ ہم اس سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں۔ یعنی یہ جو شہیدہ کا لفظ ہے کہ اللہ کے رسول تمام پیغمبر گواہی دے دیں گے، پھر ہم آپ اس پر آپ کو گواہ بنائیں گے۔ تو اب لوگوں نے کہا کہ یہ جو شہیدن اللہ تعالیٰ آپ سے کو گواہ بنائیں گے تو وہ حاضر ناظر ہیں، اس کو معنی دے دیا حاضر ناظر۔ تو یہی تفسیر میں نے آپ کو کی کہ حاضر ناظر آپ سسم کو کہنا، یہ عقیدہ جو ہے مشرکانہ ہے اور بے بنیاد ہے، یعنی اللہ کے ساتھ ہم نے شریک کر لیا، کیونکہ حاضر ناظر اور ہر چیز کے جاننے والے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ تو یہاں شہیدن کا مطلب گواہ ہے کہ گواہ بنائیں گے، حاضر ناظر نہیں۔ تو آپ یہ جو ہے یہ آیت بتا سکتی ہیں، اس کی تفسیر بتا سکتی ہیں۔ کوئی آپ کو کہے کہ آپ سسم تو حاضر ناظر ہیں، وہ حاضر ناظر نہیں، یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے، وہ تو گواہ بنیں گے قیامت کے دن، جب تمام انبیاء گواہی دیں گے کہ ہم نے پیغام پہنچا دیا اپنی امت کو، تو وہ کہیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ ہاں یہ سچے ہیں۔ اب آیت نمبر انشاءاللہ آیت نمبر 42، آیت نمبر 42 جی۔ یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بہم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا۔ یومئذ جس دن، یودو چاہیں گے، یہ واو دال دال جو ہوتا ہے نا، آپ یا ودود ایک دعا بھی پڑھتی ہے، ودود ہوتا ہے بہت زیادہ پیار کرنے والا، اللہ کی صفت بھی ہے ودود، پیار کرنے والا۔ تو یہ دعا بہت مانگا کرے جب کوئی مشکل حل نہ ہو رہی ہو، کوئی کام نکالنا وہ ہو، کوئی دعا کی قبولیت کے لیے بھی آتا ہے، یا ودود یا ذو العرش المجید، یا مبدی یا معید یا فعال لما یرید، یا منزل عزت التی لا ترام والملک الذی لا یدام، یا من لا ارکان عرشی، یا مغیث اغثنی اغثنی، یہ والی دعا ہے، میں پوسٹ کر دوں گی۔ ویسے وہ جو 11 دعائیں ہیں آپ کی، ویا کنستعین میں بھی ہے، یہ ایسی دعائیں 11 جس کو مانگ کر، جو پڑھ کے دعا مانگی جائے تو دعا قبول ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ ودود ہے نا، بہت پیار کرنے والے، یا ودود بہت پیار کرنے والے ہیں۔ تو وہ دعائیں جو ہے ویا کنستعین میں بھی ہے، مقبول دعاؤں کے نام سے آپ پیج کھولیے گا تو وہاں تو 6 دی گئی ہیں، 6 یا 8 دی گئی ہیں، مگر 2-3 اور بھی ہیں جو اور اس کے پچھلے پیجز پہ بھی ہیں، تو وہ ہے۔ اور چلیں میں پھر دوبارہ پوسٹ بھی کر دوں گی 11 دعائیں۔ اب ضروری نہیں کہ پوری 11 دعائیں مانگ کے آپ دعا مانگے، ایک ایک دعا بھی مانگ سکتے ہیں۔ اور بار بار میں آپ سے یہ کہتی ہوں کہ اتفاق کی بات ہے اور بڑی عجیب بات ہے، بڑی امیزنگ بات ہے کہ یہ ساری دعائیں ہمیں آتی ہیں سوائے 1-2 کے، اور جو ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں کہ یہ مطلب، میں تو بہت دفعہ بتا چکی، پہلے ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہ مقبول دعائیں، جس مقبول دعا کو مطلب جن کو پڑھ کے دعا ضرور قبول ہوتی، تو پوری 11 پڑھ لیں، چاہے ایک ایک پڑھ لیں، جو بھی پڑھ لیں، تو ان میں سے کافی ہمیں یاد ہیں اور آتی بھی ہیں۔ تو یہ یاد دہانی میں وہ پیج آپ کو پوسٹ کر دوں گی آج معنی کے ساتھ انشاءاللہ، مجھے تھوڑا سا ٹائم دیجیے گا۔ اچھا چلیں ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کر رہے تھے۔ یومئذ جس دن، یودو چاہیں گے، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، وہ عصوا اور نافرمانی کی، معصیت بھی ہوتا ہے نا، معصیت کہتے ہیں گناہ کے کام، الرسول رسول کی، لو کاش، تسوا برابر کر دی جائے، بہم الارض ان پر زمین، ولا اور لانا، یکتمونا وہ چھپا سکیں گے، اللہ سے، حدیثاً کوئی بات۔ تو دیکھیے
قرآن میں بھی، قرآن کو بھی حدیث کہتے ہیں، یہ آپ کو آیت بتا رہی ہے، اور حدیث بھی حدیث ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہیں۔ تو آیت نمبر 42، آیت نمبر 42 رننگ ٹرانسلیشن۔ ہاں اگر وہ، ہاں آیت نمبر 42، جس روز کافر اور رسول کے نافرمان آرزو کریں گے کہ کاش انہیں زمین کے ساتھ ہموار کر دیا جاتا اور اللہ تعالیٰ سے کوئی بات نہ چھپا سکیں گے۔ آیت نمبر 43، اب میں پڑھتی ہوں ورڈ ٹرانسلیشن اور اس کا 43۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتى تغتسلوا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ان اللہ کان عفوا غفورا۔ رننگ ٹرانسلیشن۔ یا ایھا، اے، یا ایھا حروف ندا ہے، الذین لوگوں، آمنو جو ایمان لائے ہو، لا نہ، تقربو تم قریب جاؤ، الصلاۃ نماز کے، اور انتم اور اس حال میں کہ انتم ہو تم، سکارا نشے میں، نشے کی حالت میں ہو، حتیٰ یہاں تک کہ تعلمو تم جان لو، ما جو، تقولون تم کہتے ہو، تم قولون کہتے ہو، ولا اور لا نہ، جنبن ناپاکی میں، حالت جنابت میں، یعنی جب میاں بیوی کا ریلیشن ہوا ہو تو جنبی ہوتا ہے، جنوبن ہوتا ہے، الا مگر، عابری عبور کرنے والا، سبیلن راستے کو، حتیٰ یہاں تک کہ، تغتسلوا تم غسل کر لو، اور ان اگر، کن تم ہو تم، مردع مریض، او یا، علا اوپر، سفرن سفر کے۔ آج گھر پہ جا کے دیکھیے گا او کیا ہے، حروف عطف ہے یا کیا ہے، او یا، جا آئے، کون سا حروف ہے، سارے حروف بھی آپ کر چکی تھی۔ احدن کوئی، منکم احدن کوئی ایک، احدن کوئی ایک، منکم تم میں سے، من الغائطی جائے حاجت سے، او یا، لامستم چھو تم، النساء عورتوں کو، فلم پھر نہ، پھر لم نہ، تجدو تم پاؤ، ماءً پانی، فتیمموا تو تیمم کرو، صعیداً طیباً پاکیزہ مٹی سے، صعیداً مٹی، طیباً پاکیزہ، طیب کھانا بھی ہے نا۔ آپ صبح کی فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد آپ دعا بھی پڑھتے ہیں نا، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ آج کل تو یہ دعا ویسے بھی ہمیں ساری دعا مانگنی چاہیے، فجر اور مغرب کے علاوہ بھی مانگتے ہی ہیں، تو یہ دعا بہت مانگا کریں، کیونکہ لوگوں کے لیے بھی، اپنے لیے بھی لے آؤٹ ہو گئے ہیں، لوگوں کی جاب چلی گئی، تو آپ سے سب یہ مانگا کرتے تھے دعا، فامسحوا پھر مسا کرو۔ یہ آپ کی بھیا کنستین میں ہے، فجر کے بعد کی یہ دعا، بی وجوہکم اپنے چہروں پر، وجہ کہتے ہیں چہرہ، کم پر، کم تم اپنے چہروں پر، وایدیکم اپنے ہاتھوں پر، انا بے شک اللہ کانا ہے، عفواً معاف کرنے والا، غفوراً بخشش کرنے والا۔ تو اب آپ یہ دعا بھی بہت کرتے ہوں گے نا رمضان میں، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اور اگر پورے لوگوں کے لیے کر لیں، مسلمات مومن مومنات گھر والوں کے، تو فاعف عنا، تو یہ دعا بھی بہت مانگا کریں، عفواً سے مجھے یاد آئی یہ دعا۔ اب آیت نمبر 43 رننگ ٹرانسلیشن۔ ہاں اگر وہ راہ چل، جی 43، اے ایمان والو جب تم نشے میں مست ہو، نماز کے قریب بھی نہ جاؤ جب تک کہ اپنی بات کو سمجھنے نہ لگو، اور جنابت کی حالت میں جب تک کہ غسل نہ کر لو، جب تک کہ غسل نہ کر لو۔ ہاں اگر راہ چلتے گزر جانے والے ہو تو اور بات ہے، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، تو تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو، تو تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو اور تمہیں پانی نہ ملے، تو پاک مٹی کا قصد کرو اور اپنے منہ اور اپنے ہاتھ مل لو، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ تو اس میں یہ بات بتائی گئی ہے، اے ایمان والو جب تم نشے میں مست ہو، نماز کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اصل میں یہ حکم اس وقت دیا گیا تھا کہ ابھی شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی۔ آپ کو معلوم ہے نا، شراب کی حرمت ایک دم نازل نہیں ہوگی، بس ختم، خلاص شراب پھینک دو، ختم، شراب نہیں پینو، کیونکہ وہ شراب کے عادی تھے، بہت زیادہ، بہت مہنگی مہنگی شراب بناتے تھے، کھجور سڑا کے، انگور کو سڑا گلا کے جو بنتی تھی،
دوسری اور مطلب جو وغیرہ سے بھی، تو اور قیمتی شراب ہوتی تھی، مہنگی مہنگی ہوتی تھی، تو یہ بتدریج حکم آیا نا، پہلے ایک حکم آیا پھر دوسرا آیا، تو یہ حکم اس وقت دیا گیا تھا کہ ابھی شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی۔ چنانچہ ایک دعوت میں شراب نوشی کے بعد جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو نشے میں قرآن کے الفاظ بھی امام صاحب غلط پڑھ گئے۔ تو کیا ہوا، جس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ نشے کی حالت میں نماز مت پڑھا کرو، گویا اس وقت صرف نماز کے وقت کے قریب شراب نوشی سے منع کیا گیا تھا۔ تو آہستہ آہستہ آیا، پہلے نماز میں منع کیا گیا، بالکل ممانعت اور حرمت کا کام اس کے بعد نازل ہوا، بعد میں ہوا یہ اچھا، تو یہ بات بتائی گئی۔ اس کے بعد ہم آیت کا دوسرا حصہ دیکھتے ہیں، جب تک کہ اپنی بات کو سمجھنے نہ لگو اور جنابت کی حالت میں جب تک غسل نہ کر لو۔ یہاں یہ بات بتائی گئی ہے کہ نماز کے قریب نہیں جاؤ گے نشے کی حالت میں۔ دوسرا یہ یعنی کہ ناپاکی کی حالت میں بھی نماز مت پڑھو، کیونکہ نماز کے لیے طہارت ضروری ہے، یعنی جنابت کی حالت میں بھی نہ پڑھو۔ جنابت کہتے ہیں نا، میاں بیوی کے جو ریلیشن قائم ہو جاتے ہیں، زن و شوق ہے جو قائم ہو جاتا ہے، اس کے بعد بھی ہے، یعنی سیکشول انٹرکورس کے بعد آپ جنبی ہو گئے تو اس کے بعد نہا کے نماز پڑھنی ہے۔ جنابت کی حالت میں بھی نماز نہ پڑھو جب تک کہ تم غسل نہ کر لو، یعنی ناپاکی کی حالت میں بھی نماز مت پڑھو، کیونکہ نماز کے لیے طہارت بہت ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد اگر راہ چلتے گزر جانے والے ہو، اس کا یہ مطلب نہیں کہ مسافری کی حالت میں اگر پانی نہ ملے تو جنابت کی حالت میں ہی نماز پڑھ لو جیسا کہا ہے، بلکہ جمہور علماء کے نزدیک اس کا مفہوم یہ ہے کہ جنابت کی حالت میں بیٹھو، البتہ مسجد کے اندر سے گزرنے کی ضرورت پڑے تو گزر سکتے ہو۔ کے اندر سے گزر کر جانا پڑتا تھا، یہ رخصت انہی کی پیش نظر دی گئی تھی، ورنہ مسافر کا حکم آگے آ رہا ہے۔ اب مسافر کا حکم آ رہا ہے، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو تو تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو، یعنی باتھ روم سے آئے ہوں، تو یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو اور پانی نہ ملے تو پاک مٹی کا قصد کرو اور اپنے منہ اور اپنے ہاتھ مقیم ہے نا، اپنے اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، تو اگر ہم مقیم ہیں، ہم گھر میں رہتے ہوئے بھی پانی، تو ہم کیا کریں گے، تیمم کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن ہمارے پاس تو ماشاء اللہ پینے کا پانی ہوتا ہے، جگ میں ہوتا ہے، ہم کر ہی لیتے ہیں، اور بیچارے ہمارے اگر ہم بلڈنگ میں رہتے ہیں تو سپرس تو ہمیں بتا دیتے ہیں، ایلیویٹر پہ لکھ دیتے ہیں، سب جگہ لکھا ہوتا ہے کہ اتنے بجے سے اتنے بجے تک پانی نہ ہوگا، الحمدللہ۔ لیکن بیمار اور مسافر کو چونکہ اس قسم کی ضرورت عام طور پر پیش آتی تھی، اس لیے بطور خاص ان کے لیے اجازت بیان کر دی گئی۔ اب جو یہ بات بتائی گئی کہ قضائے حاجت سے آنے والا، یعنی آپ نے یورین کی ہے یا ایکسیڈ کیا ہے، باتھ روم سے آئے ہیں، اور بیوی سے مباشرت کرنے والا، ان کو بھی پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کر کے نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے، اگر میاں بیوی کا زن و شو بھی ہو گیا ہے، تعلق ہو گیا ہے، تو بھی پانی نہیں ملتا ہے تو تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ ایک ہی مرتبہ ہاتھ زمین پر مار کر کلائی تک دونوں ہاتھ ایک دوسرے پر پھیر لیں، کلائی تک، ٹھیک ہے، آپ کی رسٹ جس پہ آپ گھڑی باندھتے ہیں، بریسلیٹ پہنتے ہیں، چوڑی پہنتے ہیں، تو رسٹ تک، آپ کی کلائی تک پہلے ایک مرتبہ زمین پر مٹی پر ہاتھ ماریں، پھر کلائی تک دونوں ہاتھ ایک دوسرے پر پھیر لیں، کوہنیوں تک کی ضرورت نہیں، اور پھر اس کے بعد منہ پر پھیر لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیمم کے بارے میں، فرمایا کہ یہ دونوں ہتھیلیوں اور چہرے کے لیے ایک ہی مرتبہ مارنا ہے، سعیدن طیبہ، سعیدن طیبہ سے مراد پاک مٹی ہے، زمین سے نکلنے والی ہر چیز نہیں، جیسا کہ بعض کا خیال ہے، صرف پاک مٹی لیں گے۔ حدیث میں اس کی مزید وضاحت کر دی گئی، صحیح مسلم کتاب المساجد، جب ہمیں پانی نہ ملے تو زمین کی مٹی ہمارے لیے پاکیزگی کا ذریعہ بنا دی جاتی ہے۔ تو یہ ہماری تھی آیت نمبر، جی ٹھیک ہے، آیت نمبر 43۔ اب آگے اور اس کو دیکھتے ہیں ہم، ہاں اچھا، یہ 43 ہماری ہو گئی انشاءاللہ۔ اب ہم 44 کرتے ہیں انشاءاللہ، 44 شروع کرتے ہیں، پہلے اس کا رننگ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، اوکے۔ 43، 43 کو ہم اور دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ، 43، ہاں جی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى
اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کی طرف نہ جاؤ، نماز اس وقت پڑھنی چاہیے جب تم جانو کہ کیا پڑھ رہے ہو۔ اسی طرح جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ الا یہ کہ غسل کر لو، یعنی پیریڈز کے بعد غسل کرنا چاہیے۔ شوہر بیوی کے فزیکل ریلیشن کے بعد غسل ضروری ہے، الا یہ کہ راستے سے گزرتے ہوئے یا کبھی ایسا ہو کہ تم بیمار ہو، سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی رفع حاجت کر کے آئے، یا تم نے عورتوں سے لمس کیا ہو، یا پھر پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لو، یعنی جہاں نہانے کی ضرورت ہو لیکن پانی نہیں یا بیماری ہے تو اس صورت میں تیمم کیا جا سکتا ہے، اور اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کر لو۔ قرآن مجید میں چہرے کا ذکر پہلے آتا ہے، ہاتھوں کا بعد میں آتا ہے تیمم، لیکن حدیث میں تیمم کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ اپنا ہاتھ زمین پر مارا اور پھر اس کی مٹی کو پھونک ماری اور اس کے بعد چہرے اور ہاتھوں پر ملا۔ کیا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ایک مرتبہ اپنا ہاتھ زمین پر مارا اور پھر اس کی مٹی کو پھونک ماری۔ دیکھیں اس سے بھی پتہ چلتا ہے مٹی کو پھونک ماری کہ مٹی یا زمین کی ہر چیز کو نہیں ہم وہ کریں گے، مٹی کو پھونک ماری جو ہاتھ پہ لگی، پھر اس کے بعد چہرے اور ہاتھوں پر ملا، اور وہ چہرہ ہاتھ کہاں تک، ہاتھوں پہ کہاں تک ملنا ہے؟ کوہنیوں تک نہیں، اپنی کلائی تک، ٹھیک ہے، جہاں بریسلیٹ و گھڑی باندھتے۔ بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ تو ہمارے لیے کتنی سہولت ہے کہ ہمارے لیے پانی نہ ہو تو تیمم بھی کر سکتے ہیں، اور کسی حال میں بھی نماز معاف نہیں ہے، یعنی کہ جنابت کی حالت میں بھی کہہ دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین کو چھوا کرو کیونکہ یہ تمہارے ساتھ شفقت کرنے والی ہے۔ مجھے تو زمین پہ ہوتا ہے بیچاری، یہ زمین جو ہے بڑی بڑی عمارت بناتے ہیں، بلڈنگز بناتے ہیں، اس پہ گاربیج پھینکتے ہیں، اس پہ ہمارے مردے، یعنی مردے بھی وہ لے رہی، اگر ہماری ڈیڈ باڈیز زمین میں اوپر ہوتی تو کتنا تعفن پھیل جاتا۔ تو زمین کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی گئی، جن میں سے ایک یہ ہے کہ زمین کو میرے لیے سجدہ گاہ اور طہارت کا ذریعہ بنا دیا گیا ہے، یعنی زمین جو پاک صاف ہو ہر جگہ سجدہ کر سکتے ہیں، ہمیں کوئی عذر نہیں ہے، راستے میں بھی آپ اپنی چٹائیاں جا نمازیں لے جائیں، بس میں، ٹرین میں، اپنی گاڑیوں میں، لمبا سفر ہے اس کو بچھائیں اور پڑھ لیں۔ اور جو ہے اب بسوں سے بھی سفر کر رہے ہوتے ہو تو 2-3 اسٹیشن آپ کو دیتے ہیں، ہر ملک میں میں نے دیکھا، سب جگہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ ضرور رکتے ہیں، تو کوئی عذر نہیں کہ میں نماز نہیں پڑھ سکتی۔ تو آپ سب نے فرمایا کہ جو تم سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی گئی تھی، جن میں سے ایک یہ ہے کہ زمین کو میرے لیے سجدہ گاہ ہے، پوری زمین سجدہ گاہ، اور طہارت کا ذریعہ بنا دیا گیا، زمین سے ہم طہارت کرتے ہیں، یعنی پانی نہیں ہوتا تو تیمم کرتے ہیں، جہاں نماز کا وقت آئے اور پانی نہ ملے تو تیمم کر کے نماز پڑھ لے، جان کی ہلاکت کا ڈر ہو تو بھی تیمم کر کے نماز پڑھ لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ تلاوت سن کے جائیے گا آپ لوگ اور دیکھیں آپ نے کیا سمجھا، اس تلاوت کو جذب کریں۔ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا۔ الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ کل ضرور سب لوگ شامل ہوں،
جی کل جنت پہ پیراڈائز پر ہے، اس کے گیٹ، اس کے دروازے ہیں، اس کی نعمتیں، تو پھر ہم زیادہ اور کریں گے عبادات اور حقوق اللہ کو بعد جنت میں جانے کی کوشش انشاءاللہ. تو بچیوں کو سب کو لے کے انشاءاللہ، مدرس ڈاٹرز سب کچھ انشاءاللہ. اور کسی کو کچھ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کسی کو کچھ پوچھنا ہے، کچھ سمجھ میں نہ آیا ہو؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. دعا کرا دے جمعے کا دن اثر مغرب کے بیچ میں قبول کی گئی ہوتی ہے. ہاں چلے پڑھ کے چلے دعا کر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا الہی ہم نے جو کچھ سنا پڑھا، اس میں جو کمی کوتاہی رہ گئی ہو، جو غلطیاں ہوئی ہو، اس کو اپنی شان کریمی رحیمی سے یا الہی معاف فرما دیجئے الہ العالمین. ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، ہمیں قرآن کو ایسا پڑھنے والا، سمجھنے والا، عمل کرنے والا بنا گواہ بنے ہمارے. یا الہی ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، اس قابل تو نہیں، لیکن آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ جب بھی جنت طلب کرو، جنت کے اعلیٰ مرتبے طلب کرو. ہم جنت الفردوس کے اعلیٰ مرتبے طلب کرتے ہیں. اللہم انا اسألک الجنت الفردوس الاعلیٰ، اللہم انا اعوذ بک من النار. ہم جنت کے اعلیٰ مرتبے جنت الفردوس طلب کرتے ہیں اور آگ کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں. یا الہی حشر کے روز جب آپ کے سائے کسی کا کوئی سایہ نہ ہوگا، ہمیں اپنے سائے میں لے لیجیے گا. آپ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرما دیجیے گا، شربتن ہنیتن مریتن، جس کے پینے کے بعد پیاس نہ لگے. یا الہی پرصراط آسان کر دیجیے گا. یا الہی میزان پر نیک عمل کا پلہ بھاری کر دیجیے گا. یا الہی ہماری مغفرت کر دیجیے. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. یا الہی آپ تو معاف کرنے والے ہیں، آپ معافی کو پسند کرتے ہیں، ہمیں معاف کر دیجیے. یا الہ العالمین ہمارے سارے گناہ معاف کر دیجیے، پچھلے اگلے پچھلے یا الہی نئے پرانے ظاہر باطن سارے گناہ معاف کر دیجیے. یا الہی رمضان میں تو آپ گردنیں آزاد کرتے ہیں، الہی گناہوں کو معاف کرتے ہیں، ہمارے لیے جنت الفردوس الاعلیٰ لکھ دیجیے. یا الہی میری بہنیں، میں آپ کی محبت میں ہم جمع ہوتے ہیں. یا الہی آپ کے آگے ہاتھ پھیلائے میری بہنوں نے، یا الہی انہیں خالی مت لوٹائیے گا. الہ العالمین موت کے وقت کلمہ شہادت نصیب فرما دیجیے گا، توبہ کی توفیق نصیب فرما دیجیے گا. یا الہی موت سکرات آسان کر دیجیے گا، آپ محتاجی کی زندگی دیجیے گا، ہمیں کسی کا محتاج نہ کر دیجیے گا. یا الہی جان سے، مال سے، رزق سے، کسی چیز سے ہمیں محتاج نہیں کیجیے گا. الہی آپ محتاجی سے اس دنیا سے لے جائیے گا. الہی اس گروہ میں شامل کر دیجیے گا جو جنت میں جانے والا ہے، وہ 70,000 جو جنت میں جائیں، جو جنت العالمین. یا الہی جتنی اموات ہو چکی ہیں ان سب کے لیے ہم یہ سب درجات بلند کی دعا کرتے ہیں، سب کی مغفرت فرما دیجیے. یا الہی میری بہنوں کی، میری جو مشکلات ہیں اس دنیا میں، زندگی میں، بچوں میں، شوہر میں، بے اولاد کو اولاد دے دیجیے، بے روزگار کو روزگار عطا فرما دیجیے. یا الہ العالمین جہالت کے اندھیرے دور کر دیجیے. الہی یا الہی جو مانگنے سے رہے گا، جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہ عطا فرما دیجیے. یا الہی مسجدوں کے در کھول دیجیے. یا الہی حرمین شریفین کھول دیجیے، جتنے ذوق در ذوق لوگ جاتے تھے اور جو رش ہوتا تھا، یا الہی وہ پھر سے برقرار قائم کر دیجیے. الہی ہم سب کو حج عمرے کی سعادت نصیب فرما دیجیے. الہ العالمین آپ کے دین کے لیے جہاں مسلمان لڑ رہے ہیں انہیں فتح نصرت کامیابی عطا فرما دیجیے. جو بچے شادی بیٹا بیٹیوں کو عطا فرما دیجیے، نیک صالح متقی پرہیزگار جو ان کی دنیا اور آخرت کے لیے اچھے ہوں. الہ العالمین یا الہی اس عذاب کو، اس پینڈمک کو، اس کرونا وائرس کو یا الہی ہم پر سے ٹال دیجیے. کبھی وارد ہی نہیں ہوا تھا، تمام مشکلات آسان فرما دیجیے. ہمارے بچوں کو ہمیں اپنا مطیع فرما بردار بنا دے، بچوں کو ہمارا ہم میں سے، ہماری ذریت میں سے الہی شامل ہے. الہی ہمیں ہوئے ہمارے آوازیں قرآن کی تلاوت کرنے والے، تدبر کرنے والے ہمارے بچے ہوں، نزول ہو. یا الہی اچھی آواز پہ تو آپ بھی کان لگاتے کر سنتے ہیں، الہی ہمیں ایسے بنا دیجیے قانتین. یا الہ صالحین. یا الہی حشر کے روز بھی انبیاء ساتھ عطا فرما دیجیے گا، دنیا میں بھی
لمبی عمر عطا فرما، وہ عمر جس میں ہمارے عمل ہوں، ہم جنت الفردوس کے مستحق ہو جائیں. ہمارے ہسبینڈ کا آج انتقال ہو گیا ہے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کیجیے یا الہی. ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیجیے، ان کو قبر کے دیجیے، ان کی المرسلین اور تمام اموات کے لیے، مسلم مسلمات مومن سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام رب العالمین. سب